اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رتنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو باب رحمت کھلا آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے اور سب کی منزل کی جانب سفینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے وقت لائے خدا سب مدینے چلے
لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، سب کی منزل کی جانب سفینے چلیں، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہم سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ معزز دوستو، شب برات جسے لیلۃ البراء کہا جاتا ہے، یہ رات جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ امت شروع سے جس چیز کو مناتی آئے اس پہ دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین میں وہ 4 بنیادی جز ہیں جن سے ہم دین کو سیکھتے ہیں۔ یا تو ہم دین سیکھتے ہیں قرآن سے، مسئلہ جب ہم اخذ کرتے ہیں تو یا تو ہم قرآن سے لیتے ہیں یا پھر حدیث سے لیتے ہیں یا پھر اجماع سے لیتے ہیں، یعنی جس پر ساری امت جمع ہے، یا پھر چوتھے نمبر پہ قیاس سے لیتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس رات کا ذکر موجود ہے، حدیث رسول میں بھی اس رات کا ذکر موجود ہے، اجماع امت میں بھی ساری امت پہلے دن سے آج تک اس رات کو اہتمام کرتی رہی ہے، اور عقل بھی کہتی ہے کہ اس رات میں اہتمام کیا جائے۔ معزز دوستو، ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور وہ رحیم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کسی طریقے سے بخشے جائیں۔ وہ بخشنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ بندے دھکے سے دوزخ میں چلے جائیں تو بندوں کی مرضی ہے، رب نے تو دروازے جنت کے کھول دیے ہیں۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے میرے قریب آئیں۔ رب فرماتا ہے اگر تم ایک بالشت، ایک گیٹھ، یعنی اتنا اگر تم میری طرف آؤ گے تو میں ایک بازو تمہاری طرف آؤں گا۔ وہ اتنا رحیم و کریم ہے، وہ کہتا ہے اگر تم میری طرف پیدل چل کے آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ دنیا میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے ناز نخرے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جو سب سے بڑا ہے نا اس کا کرم بھی سب سے بڑا ہے، اس کی رحمت بھی سب سے بڑی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو تلاش کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت۔ فارسی کا ایک شعر ہے کہ اللہ کی رحمت بدلے نہیں طلب کرتی کہ یہ نیکی کرے تو بدلے میں اسے، رحمت حق بہانہ میں جویت، وہ بدلہ طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہانہ میں جویت۔ رب کی رحمت جو ہے وہ تو بہانہ تلاش کرتی ہے، بندے کو بخشنا کیسے ہے، کس بہانے بندے کو بخش دوں، وہ تو بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، اور ہے بڑا کریم ہے۔ ہمارا رب بڑا رحیم ہے، اس کے ذرا قریب ہو کے دیکھو۔ ایک نوجوان تھا، اس کا باپ کوئی اچھا آدمی نہیں تھا،
اس کو بھی بری عادتیں پڑ گئیں، شراب پینے لگا، چوریاں کرنے لگا، آہستہ آہستہ نامی گرامی ڈکیت بن گیا۔ پھر اس نے ایک گینگ بنا لیا اپنا ڈکیتوں کا، اور بڑے بڑے ڈاکے مارنے شروع کر دیے۔ اچانک اس کو ایک مرض لگ گیا اور اس مرض نے اس کو بے حال کر دیا۔ باپ اس کا مر گیا تھا، بوڑھی ماں تھی اس کی، اپنی ماں کے گھر آ جاتا تھا۔ جب اس کو مرض لگا تو اس کے یار بیلی بھی آہستہ آہستہ چھوڑ گئے۔ پھر مرض اتنا بڑا کہ ڈاکے کے قابل نہ رہا، پھر اتنا بڑا کہ ہلنے کے قابل بھی نہ رہا، اور پھر اس نے دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ تو جب آخری لمحات آئے نا تو ماں سے کہنے لگا، ماں ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، کبھی بھول کے بھی مسجد کا خیال نہ آیا، نماز کا خیال نہ آیا، نیکی کی طرف طبیعت نہیں گئی، اب مرنے لگا ہوں، مجھے پتہ ہے میں ساری زندگی گناہوں میں رہا ہوں، ایسے کر، ادھر ہماری بستی میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے جس کا نام ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی۔ حضرت حسن بصری کے پاس جا اور انہیں بتا، ایک گناہ گار بندہ مر رہا ہے، آخری سانسیں ہیں، وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے آپ سے، میرا بتا دینا۔ حضرت حسن بصری آپ اس وقت حدیث پڑھانے لگے تھے، ماں پہنچ گئی، کہا حضرت صاحب میرے بیٹے نے آپ کو طلب کیا ہے۔ فرمایا جس نے آنا ہے وہ ادھر میرے پاس آئے۔ کون ہے تیرا بیٹا؟ اس نے کہا اس کی شہرت اتنی اچھی نہیں ہے، یہ نام ہے۔ جب آپ نے نام سنا تو آپ جانتے تھے کہ یہ تو ڈاکوؤں کا بڑا بدماش ہے، سردار ہے۔ بی بی میں نے نہیں آنا، جاؤ۔ اتنا کہہ کے آپ آ گئے اپنی کلاس میں اور آپ نے پڑھانا شروع کر دیا۔ ماں ہوتی ہے، غمزدہ سی ہو کے گئی جا کے، بیٹے نے دیکھا، ماں کیا بنا؟ کہا نہیں بیٹا بس اللہ کا حکم۔ وہ نہیں آئے۔ اب وہ رونے لگا، اس نے کہا ہاں ان کا آنا بنتا بھی نہیں تھا، وہ نیک آدمی، ساری زندگی دین کی خدمت کرنے والا، حضور کی حدیثیں پڑھانے والا، میں گندا گناہ گار سیاکار، میرے پلے ککھ نہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ حسن بصری جیسی ہستی میرے پاس آئے، میں اس قابل ہی نہیں، رب نے میں نے کبھی آج تک نیکی کی نہیں ہے۔ ماں بس آخری میرے سانس ہیں، میری 2 وصیتیں ہیں، ان کو پورا کر دینا۔ میں جب مر جاؤں میرے گلے میں رسی ڈال دینا، محلے کے بچوں کو ساتھ لے لینا اور میری لاش کو پورے شہر میں گھمانا، اور وہ میرے ساتھ جو ڈاکے ڈالتے تھے ان کے گھروں پہ ضرور جا کے آواز دینا اور ان کو بلا کے کہنا اس کمینے کا حشر دیکھو جس نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی، یہ جو تمہارا سردار ہے، یہ دیکھو ذلت نالیوں میں رسوا ہوتا پھر رہا ہے، یہ گندے کام چھوڑ دو، یہ گناہ چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، بے حیائیاں چھوڑ دو، جو گندا انجام اس کا ہوا ہے وہی تمہارا ہوگا۔ ایک ایک دروازے پہ جانا، ماں میں تو نہیں بچ سکا، شاید میری گندی حالت دیکھ کے کوئی بچ جائے، میرا انجام تو برا ہوا پر شاید پھر کوئی عبرت حاصل کر لے میرے اس گندے انجام سے۔ جب تو یہ کام کر لے نا تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں اتنا گندا ہوں، میں اتنا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں
کہ مجھے جس قبر کے قریب دفن کیا جائے گا نا، وہ ارد گرد قبروں میں جو مسلمان مردے ہوں گے نا، وہ جنتی بھی ہوئے تو میری جہنم کی وجہ سے ان کی جنت خراب ہو جائے گی، کیونکہ میں گناہگار اتنا ہوں، میں سیاہکار اتنا ہوں، تو میں نے تو بخشے نہیں جانا، لیکن وہ بیچارے جو ارد گرد ہوں گے جنتی لوگ، وہ پریشان ہوں گے، تو مجھے دور کسی روڑی پہ اور کسی ایسی جگہ پہ کوئی گڑھا کھود کر مجھے ادھر ہی دفنا دینا، اور تو پریشان نہ ہونا میرے بارے میں۔ بھائی اتنا کہہ کے وہ فوت ہو گیا۔ تو فوت ہو گیا، وہ بی بی گئی پھر حضرت حسن بصری کے پاس، جا کے کہنے لگی حضرت صاحب وہ جو میرا بیٹا تھا نا، بندہ برا تھا، فوت ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، بخشش کا اس کا کوئی رستہ نہیں ہے، آپ اگر اس کا جنازہ پڑھا دیں تو شاید بات بن جائے۔ اس نے وصیت ویسے یہی کی ہے کہ چھوڑو، میرے حالات ایسے ہیں، میں بندہ بہت گندا ہوں، اور آپ نے آنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا بی بی تو اپنے گھر جا، میں دیکھتا ہوں۔ یہ جو کسی کا جنازہ پڑھانا ہوتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، بہت بڑی۔ مجھے بھی پہلے نہیں اندازہ تھا، مجھے ایک بار میں حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ اقدس میں گیا کرما والا شریف، تو آپ نے فرمایا ہر ایک کا جنازہ نہیں پڑھایا کرتے، حکمت ہوتی ہے۔ کچھ چیزیں سامنے آئیں بھی کہ جب بندہ کسی کا جنازہ پڑھتا ہے یا کسی کا جنازہ پڑھاتا ہے تو اصل میں بندہ اس کا سفارشی ہوتا ہے۔ وہ جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے رب کی بارگاہ میں وہ ڈیلیگیشن ہوتا ہے، وہ سفارشی وہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں کھڑے، یہ بندہ جیسا بھی ہے ہم آئے کھڑے ہیں۔ تو نیک لوگ سامنے ہوں تو اللہ تعالیٰ حیا کرتا ہے کہ اتنے بزرگ بابے سفید داڑھیوں والے یہ سارے کھڑے دعا کر رہے ہیں، تو سیانے بندے اگر داڑھیوں والے نیک بندے اور متقی پرہیزگار بزرگ بابے وہ ویسے کسی کے گھر چلے جائیں تو بندہ حیا کرتا ہے، یار اتنے بڑے آئے ہوئے ہیں بندے بابے بزرگ، تو بھائی اب ان سے کیا حساب کتاب کرنا۔ تو رب کی بارگاہ میں بھی جب نیک لوگ اس طرح اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے تھے کہ میں ایسے نہیں، پتہ نہیں رب اس کی جنازے پہ راضی ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، تو جو بد عقیدہ ہوتا ہے اس کی سفارش کرنے والا جو ہے وہ بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بد عمل ہونا، دوستو ایک بات سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بد عمل ہونا تو رب کی بارگاہ میں وارے میں ہے، بد عقیدہ ہونا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ یعنی بندہ گناہ گار ہو، سیاہکار ہو، غلطیاں کوتاہیاں ہوں، لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک ہو تو گناہوں سے بھی بچنا ہے بہرحال، لیکن رب کی کرم پہ عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کا حبیب خاتم النبیین ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی واپس جاؤ میں دیکھتا ہوں۔ بی بی پھر آ گئی اور وہ سمجھ گئی کہ نہیں آئیں گے، اور پھر آ کے پریشان ہوئی، اور پھر اس نے کہا بیٹے کی میں وصیت کو پوری کرتی ہوں۔ تو اس نے کچھ بچوں کو بلایا اور پھر رسی ایک لی، اور ماں تو ماں ہوتی ہے نا، وہاں سجدے میں پڑ گئی، اس کے گلے میں رسی ڈالنے سے پہلے وہ رونے لگی۔ سجدے میں پڑی ہوئی ہے تو اچانک دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، اس نے سر اٹھایا اور باہر جا کے دیکھا تو حضرت حسن بصری اندر آ گئے اور فرمانے لگے بیٹی بی بی وہ اللہ کا ولی ہے کہاں، میں نے اس کی زیارت کرنی ہے۔ کہا کون، کس ولی کی بات کر رہے ہیں؟ کہا وہ جو فوت ہوا ہے تیرا بیٹا۔ کہا نہیں وہ تو گناہ گار سیاہکار ہے، وہ تو اتنا۔ کہا نہیں، جب میں نے تجھے بھیجا تو میں ویسے ہی لیٹا تو اچانک مجھے اونگ آئی اور اللہ کریم نے مجھے فرمایا، اس کریم ذات نے مجھے فرمایا حسن بصری میرا ایک بندہ دنیا سے چلا گیا ہے اور تو اتنا ناز نخرے والا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھانے ہی نہیں گیا۔ میں اس کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں۔
جب کوئی بندہ دنیا سے ٹوٹ کے رب کی طرف رجوع کر لیتا ہے نا، گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، غلطیاں کوتاہیاں ہوں، رب کو بڑا پیار آتا ہے اس بندے، کیونکہ ہے جو وہ دیکھیں نا، ایک بچہ تنگ کرتا تھا، ماں نے اس کو باہر نکال دیا، مولانا روم فرماتے ہیں ماں نے کہا دفع ہو جا تو دوبارہ مجھے نظر نہ، تو بچہ رات ادھر ادھر کرا کے پھیرا لا کے نشئی تھا، پھر آ کے وہ ماں کے دروازے کی دہلیز پہ سر رکھ کے سو گیا، اور ماں کو نیند نہ آئی، اور نکلی دیکھا سویا پڑا ہے، تو پھر اسے پکڑ کے اندر لے گئی، تو اسے روٹی کھلانے لگی، کیوں کہ بندہ واپس آ کے اسی دہلیز پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا تھا۔ رب تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ رب کی جو ہم سے محبت ہے نا اپنے بندوں سے، اس کی کروڑوں پھر کروڑوں پھر کروڑوں، اس میں سے کچھ جھلک دیکھنی ہو تو وہ ماں میں رب نے رکھی ہے، کچھ جھلک اس میں رکھی ہے اس نے۔ تو جس نے بندوں میں یہ جھلک رکھی ہے وہ ذات خود کتنا کریم ہوگا۔ گناہ گار سیاکار غلطی کوتاہی ہو بھی باغی نہ ہو، ڈر جائے، رب کی بارگاہ میں جھک جائے، اس کی دہلیز پہ سر رکھ دے اور کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، میں کوتاہیاں بھی ہیں، مجھ میں سستیاں بھی ہیں، نہ میری تہجد ہے، نہ میری نماز کی کوئی باقاعدگی ہے، نہ ہی میری نماز میں کوئی خشوع ہے، نہ میری نماز میں کوئی خضوع ہے، نہ تیرے حبیب کی سنتوں کی ادائیگی اچھے طریقے سے ہے، نہ ہی میرے کوئی مالی معاملات اچھے ہیں، نہ کوئی میرے اخلاقی معاملات اچھے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مالک ہے، میں ہوں تو تیرا ہی نا، تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، تیری دہلیز پہ ہی میرا سر ہے، جیسا بھی ہوں بس قبول کر۔ اور پھر اتنا ہی تھا تو پھر اپنے حبیب کی امت میں ہمیں رکھا کیوں؟ رب نے جن کو چن کے اپنے حبیب کی امت میں رکھا ہے نا، ایسے نہیں رکھا۔ نبی پاک کا امتی ہونا بہت بڑی سعادت ہے، یہ رکھا ہی حبیب کی امت میں اس لیے ہے کہ جب یہ میری بارگاہ میں رجوع کریں گے اور میرے حبیب کا وسیلہ پیش کریں گے، میں ان پہ کرم کی انتہا کر دوں گا۔ بس توبہ کریں، اور توبہ میں اس نے ہمیں ایک ذات بھی ایسی دے دی جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے۔ سیرہ حلبیہ میں موجود ہے، میں مدینہ طیبہ سے یہ کتاب لے کے آیا تھا۔ اس کتاب کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضور کی بارگاہ اقدس سے یہ کتاب تحفہ ملی تھی، وہاں سے کرم نوازی ہوتی ہے، کل بھی ہوتی ہے، آج بھی ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات، آپ کا وسیلہ پیش کر کے توبہ کی جائے نا، میرا رب پھر اور زیادہ کرم فرماتا ہے۔ وہ سیرہ حلبیہ میں جو کتاب مجھے وہاں سے اس بارگاہ کریمی سے ملی، اس میں یہ حدیث پاک ہے، یہ واقعہ موجود ہے، یہ روایت اور کتابوں میں بھی ہے، سبل الہدیٰ والرشاد میں بھی ہے۔ جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جنہیں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ سرکار کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی اس کو بیان کیا الخصائص میں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، لوگ اس کو برا سمجھتے تھے، بڑا گناہ گار شخص تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر ایک روڑی کے اوپر پھینک دیا، گندگی کے ڈھیر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ کریم کی طرف سے وحی آئی کہ اے پیارے موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے ادھر اس بستی میں فوت ہو گیا ہے، تم جاؤ اور جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ جنازہ پہلے بھی ہوتا تھا،
جو جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے انہیں بتا دینا کہ جو جنازے میں شریک ہو جائے گا جنازے والے کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں گا۔ 40 بندے جس جنازے میں شریک ہو جائیں یا 100 بندے تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے میت کو بخش دیتا ہے۔ کچھ میتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے جنازے میں جو کوئی شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی وجہ سے جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ایسے نیک لوگوں کے جنازے کی تلاش میں بھی رہا کرو، جن کے جنازے میں شرکت جو ہے وہ بندے کی بخشش کر دے۔ نیکی کی تلاش میں رہا کرو، جہاں سے بھی مل جائے۔ نیک لوگوں کی صحبت تلاش کیا کرو، نیکوں کی سنگت تلاش کیا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا۔ وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، اور میں نے اپنے اس بندے کا نکاح 70 حوروں سے بھی کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گئے بستی میں، پوچھا بھئی ادھر کوئی ولی فوت ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ادھر ولی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے کبھی، آپ کہتے فوت ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، تلاش کرو۔ انہوں نے کہا نہیں جی ادھر کوئی ولی نہیں فوت ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھ پہ وحی آئی ہے، ادھر بندہ ایک فوت ہوا ہے کوئی نیک آدمی۔ انہوں نے کہا جی کوئی ولی فوت نہیں ہوا، ایک گناہ گار بندہ ضرور فوت ہوا ہے، اور اس کے گناہ عام تھے، اور ان گناہوں کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اسے اٹھا کر اس گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا یا اللہ ادھر کوئی ولی تو فوت نہیں ہوا، یہ گناہ گار بندہ ہے اور اس کو اٹھا کے انہوں نے گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وہی تو ہے، اسے اٹھاؤ، اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، اس کو خوشبو لگاؤ، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور جو اس کا جنازہ پڑھے بتا دو ان کو وہ بخشا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اس کو اٹھایا اور پھر بندوں کو اکٹھا کیا، اور جب بشارت دی تو پورا شہر اکٹھا ہو گیا، بستیوں سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ بخشا بندہ ہے بھائی، لیکن 7 بندے کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی موسیٰ علیہ السلام سے، ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ بندہ تو گناہ گار ہے ہماری آنکھوں میں، اور آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیتے ہیں، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے وہ ہمیں سمجھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی عرض کی یا اللہ ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھو، جنازہ پڑھا گیا۔ عرض کیا یا اللہ کیا حکم ہے، یہ راز بھی؟ فرمایا ہاں لوگ اسے برا سمجھتے ہیں لیکن ایک کام یہ بڑا اچھا کرتا تھا، مجھے بڑا پیارا لگتا تھا، کبھی کبھی ایک کام ہی بندے کو پار لگا دیتا ہے۔ یا اللہ یہ کون سا کام کرتا تھا؟ فرمایا یہ جب بھی تورات کھولا کرتا تھا، جو تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل تھی، یہ جب بھی تورات کھولا کرتا تھا، کلما نظر علی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقبلہ ووضعہ علی عینیہ، تو جب بھی تورات میں میرے حبیب جناب سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی آیا کرتا تھا تو یہ میرے حبیب کے نام کو دیکھ کر اس نام کو چوم لیا کرتا تھا، اور نام کو چوم کر آنکھوں پہ لگاتا تھا، پھر آنکھوں پہ لگا کے پھر اسے سر پہ رکھ لیتا تھا، سر جھکا لیتا تھا۔ ہمیں اس کی یہ ادا بڑی اچھی لگی، بس اس ایک ادا کی وجہ سے ہم نے اسے بخش دی، اور اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دی۔ بنی اسرائیل کا بندہ ہو دوستو، حضور کی امت میں بھی نہ ہو، پہلے دور کا کوئی بندہ ہو، عمل بھی اس کے کوئی اتنے اچھے نہ ہوں، لیکن حضور کریم آقا کی ذات سے پیار کرتا ہو، ایسے ہی بن دیکھے پیار ہو گیا ہو، اور جب کبھی نام آ جائے تو اسے چوم لیتا ہو، تعظیم کر لیتا ہو۔ میرا رب اس کا حیا کرتا ہے تو جو ہو حضور کا امتی، سرکار سے پیار کرنے والا اور حضور کی نسبت سے، تو پھر جب وہ سرکار کی تعظیم کرے گا، محبت کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، معافی مانگے گا اور گناہ بھی چھوڑ دے گا اور نماز روزے کا بھی اہتمام کر لے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا۔
اس لیے میں کہتا ہوں تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا، ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، مجھ کو ہر چیز ملی نعت نبی کے صدقے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس نعت میں رکھا کیا ہے، آؤ آؤ کہ محمد کے غلاموں سے ملیں، آؤ آؤ کہ محمد کے غلاموں سے ملیں، شہنشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے، ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات سے ڈٹ کر محبت کرو، اور پھر اس ذات پہ پورا اعتماد بھی کرو، بھروسہ بھی کرو، عشق بھی کرو۔ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، رب سے توبہ کرنی ہے، نبی پاک سے عشق کرنا ہے، محبت کرنی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اور تیسرا اپنے اخلاق اچھے رکھنے ہیں، اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اس رات توبہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہوں، مگر چند لوگ ہیں جو اس رات بھی نہیں بخشے جاتے، چند لوگ اس رات بھی نہیں بخشے جاتے۔ یہ سرکار نے کیوں بیان کیا تھا کہ سارے بخشے جاتے ہیں پر چند بندے نہیں بخشے جاتے؟ یہ اس لیے بیان کیا تھا تاکہ بندے وہ عمل برائی چھوڑ دیں اور وہ بھی بخشے جائیں۔ یہ بھی اس لیے بیان کیا تھا تاکہ ہم بخشے جائیں، وہ برائیاں چھوڑ دیں۔ تو فرمایا شرک نہیں کرنا، اللہ واجب الوجود ہے، اللہ مستحق عبادت ہے، اسی کو اپنا رب سمجھنا ہے، اسی کو اپنا خالق سمجھنا ہے، اسی کو اپنا مالک سمجھنا ہے، اسی کو سجدہ کرنا ہے، اسی کی بارگاہ میں فریاد کرنی ہے۔ اور دوسرا قطع تعلقی جو کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا۔ قطع تعلقی رشتے توڑنا، تو لوگوں کو ناراض نہ کریں، رشتے نہ توڑیں۔ ایک ہوتا ہے ناراض کرنا، ایک ہوتا ہے رشتہ توڑنا۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو کوئی بندہ کہے نہیں نماز نہ پڑھ، اگر تو نماز پڑھے گا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی قرآن مجید نے سورہ لقمان میں یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ وہ تجھے کوئی گناہ کا، شرک کا، برائی کا حکم دیں تو تو نے ماں باپ کی وہ بات نہیں ماننی، باقی معاملات میں تو نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ یعنی ماں باپ اگر کافر ہیں، مشرک ہیں، اور وہ تجھے کہیں کہ بتوں کو سجدہ کر، کفر کر، نبی پاک کا انکار کر، تو تو نے والدین کی یہ بات نہیں ماننی، ہاں باقی معاملات میں تو نے ان کی خدمت جاری رکھنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ جو اصول ہیں دین کے، ان اصولیات دین کی اگر کوئی کہے کہ تم یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو اس کی ناراضگی کی پرواہ نہیں آپ نے کرنی۔ وہ ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، اس کی ناراضی کی بالکل پرواہ کی ضرورت نہیں، رب کو راضی کریں۔ اور بزرگوں کا ایک فرمان بھی ہے اور ایک حدیث پاک بھی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار لکھا حضرت عائشہ صدیقہ کو، ام المومنین کو، کہ مجھے ایک لفظ کی نصیحت کریں، ایک جملے کی، لمبی نہ ہو۔ تو آپ نے نصیحت یہی کی تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جو شخص
اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی سختی جو ہے وہ برداشت کر لے، رب کو راضی کر دے، لوگوں کی ناراضی برداشت کر لے، رب کو راضی کر دے، کفاہ اللہ مؤونۃ للناس، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے شر سے اس کو بچا لے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ بندہ رب کو راضی کرے، بندے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، پرواہ نہ کرے، رب کو راضی کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات برکات لوگوں کے شر سے اس کو بچا لے گی۔ اور اگلا جملہ کیا ہے کہ جو شخص بندوں کو راضی کرے اور رب کی رضا کی پرواہ نہ کرے، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ اسے انہی لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہی اس کا رگڑا نکال دیں گے، وہ جن کو راضی کرنے کے چکر میں رہا کہ یہ راضی ہو جائیں، رب کی ناراضی کا کوئی خیال نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ انہی بندوں سے اس کو ذلیل کروا دے گا۔ تو جب بندوں کو راضی کے چکر میں رہیں گے تو بندے تو کل کو وہی ذلیل کریں گے، تو پھر کیوں نہ بندہ رب کو راضی کرنے کے چکر میں رہے۔ تو رب جب راضی ہو جائے گا تو بندے جتنی مرضی مخالفت کر لیں گے، بندوں کی مخالفت سے کچھ نہیں ہوگا جب بندہ رب کے ساتھ ہوگا اور رب بندے کے ساتھ ہوگا۔ تو رب کو راضی کریں، اور یہ رات رب کو راضی کرنے کی ہے، طویل سجدہ کریں، سجدے میں قرب باری تعالیٰ بہت زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک گزارش ہے کہ دوست، آج میں کالج میں بھی بچوں کو یہ پڑھا رہا تھا کہ نفل بھی پڑھیں، نفل پڑھنے چاہیے۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، جی نہیں نفل بالکل نہیں پڑھنے چاہیے، پہلے فرض پڑھنے چاہیے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندوں کا جب حساب لے گا تو کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے فرض جو ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے، فرض پورے نہیں ہوں گے۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس کے فرض پورے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو اس کے جو نفل ہیں نا ان نفلوں کو فرض بنا دو۔ یہ بھی رحمت ہے کہ اس کے جو نفل اس نے پڑھے تھے چلو ان کو فرض بنا کر اس کا کھاتا پورا کر دو۔ بخشنے پہ آئے تو ایسے کرم فرماتا ہے۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ اچھا، جو میں بات کر رہا تھا وہ یہ تھے کہ جو ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان نمازوں کو جو قضا ہماری پڑھی ہوئی ہیں ان کو پہلے پڑھیں۔ جو آپ کو یاد ہے کہ میری فلاں نماز رہ گئی تھی تو آپ اس نماز کو اس کی قضا دیں، کیونکہ وہ آپ کے ذمہ فرض ہے اور فرض زیادہ ضروری ہے۔ تو کوشش کریں اپنے فرائض پورے رکھیں۔ ولایت نفلوں سے ہی ملتی ہے لیکن فرائض پہلے پورے کریں۔ اور اگر کسی کے 1 سال کی نمازیں رہتی ہیں، 2 سال کی، تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھ لے۔ سنت نفل اس کو معاف ہیں، فرض پڑھتا رہے، وتر پڑھتا رہے، اور ہر نماز کے ساتھ ایک نماز۔ 10 سال کی نمازیں رہتی ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز شروع کر دے۔ اگر 10 سال کے اندر کہیں جا کے رستے میں فوت ہو گیا، پچھلی رہتی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہے گا کہ اس کی نیت تھی کہ میں پوری کر لوں، فرشتوں تمہیں اس کا کھاتا کوئی نہ کوئی سیدھا کر دو۔ تو جس نے پڑھنی نہیں، نیت بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا، تو ایسا بندہ تو جو ہے ظاہر ہے وہ تو خود دھکے سے دوزخ میں جا رہا ہے۔ اللہ کریم کی طرف سے تو جنت کی طرف جانے کے لیے آسانیاں ہیں۔ تو میں ایک حدیث پاک مجھے ابھی یاد آ گئی، رب کی رحمت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ وہ کریم ہے اور وہ کرم کے اور رحمت کے اور وہ بخشش کے بہانے اس کی رحمت تلاش کرتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آخری حدیث پاک ہے، ان اللہ تعالی یحاسب عبدا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندوں کا حساب کرے گا۔ تو ایک بندے کا جب وہ حساب کرے گا تو فترجح سیئاتہ علی حسناتی، تو اس کے گناہ نیکیوں پر حاوی ہو جائیں گے، گناہ بڑھ جائیں گے، نیکیاں گھٹ جائیں گی۔ فیأمر اللہ تعالیٰ الی النار، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے دوزخ میں پھینکو۔ اور جب فرشتے اسے لے جا کے دوزخ میں پھینکنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائے گا ادرک عبدی، جبریل میرے اس بندے کو پکڑ، اس کو ذرا ابھی دوزخ میں نہ جانے دے۔ تو جبریل اس کو پکڑیں گے، یا اللہ کیا حکم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے پوچھ، حل کان یجلس مع العلماء فی الدنیا،
اس کو پکڑ کے پوچھ کیا زندگی میں کبھی تو علماء کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ جو علماء حق تھے کبھی تو ان کی مجلس میں بیٹھا تھا؟ فیقول لا، تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا، میں زندگی میں کبھی ان کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ جبریل عرض کریں گے یا اللہ تو اس کا حال بہتر جانتا ہے، یہ تو کبھی علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے پوچھو چلو علماء کی مجلس میں تو نہیں بیٹھا، حل احب العلماء، چلو مجلس میں تو نہیں بیٹھا، ویسے علماء سے محبت رکھتا تھا، علماء حق جو تھے ان سے ویسے پیار رکھتا تھا؟ فیقول لا، تو وہ کہے گا نہیں یا اللہ مجھے اظہار محبت کا موقع بھی نہیں ملا، کبھی زندگی میں ایسا موقع ہی نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اس سے پوچھو چلو ٹھیک ہے اظہار محبت کا موقع نہیں ملا، حل کان یجلس مع مائدۃ مع العلماء فی الدنیا، کبھی تو علماء کے دسترخوان پہ بیٹھا ہو، کبھی تیرا ان کا دسترخوان سانجا ہو گیا ہو؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ کبھی یہ بھی موقع نہیں آیا کہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کھانا کھایا ہو، یہ بھی کبھی موقع نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل چلو اس سے ایک سوال اور پوچھو کہ اظہار محبت بھی نہیں کیا، ملاقات بھی نہیں کی، مجلس میں بھی نہیں بیٹھے اور لنگر بھی اکٹھے نہیں کیا، تو چلو یہ بتا حل کان یجلس فی سکن سکن فیہ العلماء، کبھی تو زندگی میں اس حجرے میں بیٹھا ہے جہاں کبھی کوئی عالم بیٹھا ہو، اس حجرے پہ میں تو بیٹھا ہو، اس چارپائی پہ تو بیٹھا ہو، اس دری پہ؟ فیقول لا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ ایسا بھی کبھی نہیں ہوا، اور قیامت کا دن ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، سچی بات کرتا ہوں، کبھی ایسا موقع بھی نہیں ملا۔ تو جبریل عرض کریں گے یا اللہ یہ تو بندہ اس کا تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے اور یہ حال ہے اس کا، اب اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل آخری مرتبہ ایک بار آخری بار چلا جا، 5ویں مرتبہ ہو جائے گا، یا اللہ اب کیا پوچھوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے پوچھ کہ تو نے اظہار محبت بھی نہیں کیا، ان کے حجرے میں بھی نہیں بیٹھا، دسترخوان پہ بھی نہیں بیٹھا اور ان کی مجلس میں بھی نہیں بیٹھا، چل آخری بات بتا، رجلا ہوا یحب العلماء، تو زندگی میں کسی ایسے بندے سے پیار کرتا تھا جو کسی آگے عالم سے پیار کرتا تھا، یعنی تیرا ڈائریکٹ تو رابطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ تو تعلق نہیں تھا، پر درمیان میں تیرا کوئی یار، کوئی دوست، کوئی بیلی، اس کا آگے اہل علم سے، نیکوں سے، متقین سے، صالحین سے، اولیاء سے، ولیوں سے، ان سے تعلق ہو؟ فیقول نعم، تو اس وقت وہ بازو اٹھائے گا اور کہے گا ہاں یا اللہ میرا ایک دوست تھا، میرا ڈائریکٹ تو اہل علم علماء سے تعلق نہیں تھا، لیکن میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے علماء کی باتیں سنایا کرتا تھا، وہ علماء سے پیار کرتا تھا، میرا اس کے ساتھ تعلق تھا۔ فیقول اللہ تعالی لجبریل خذ بیدہ وادخلہ الجنہ فغفرت لہ ببرکۃ ذلک الرجل، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل اس کو بازو سے پکڑ اور پکڑ کے اس کو جنت میں چھوڑ کے آ، میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے اس درمیان میں عالم کی نسبت کا حیا کیا ہے اور اس کی نسبت کا حیا کرتے ہوئے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ میرا رب کتنا چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں، اتنے دور کے وسیلے کا بھی حیا کر کے وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں۔ اور اس سے دوسری بات بھی ثابت ہوئی کہ جہاں وہ اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے وہاں اہل علم کی نسبت کا کتنا خیال رکھتا ہے، علماء کی نسبت کا کتنا حیا رکھتا ہے۔ تو دور سے اگر کسی کا تعلق ہو تو میرا رب اتنا حیا کرتا ہے، تو جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو عالم بنا لے، عالم بنا لے، متقی بنا لے، خود علم کی طرف آ جائے، صاحب علم بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس پہ کتنی کرم نوازی فرمائے گی۔ تو یہ بھی آج کی رات ایک یہ نیت بھی کریں کہ میں کوشش کروں گا میری جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس میں میں علم دین سیکھوں، میں خود بھی کچھ نہ کچھ علم سیکھوں۔ آج یہ نیت کریں اور یہ بھی نیت کریں کہ میں اپنی اولاد کو بھی علم دین سکھاؤں، اللہ مجھے اولاد دے، میں ان کو قرآن مجید کا اچھا قاری بناؤں، اسے قرآن اچھا پڑھنا، جس طرح ہم محنت کرتے ہیں نا کہ میرے بچے کا ایکسنٹ بہت اچھا ہو، انگلش میں فلوئنٹلی بولے، انگریز پریشان ہو جائیں،
اللہ کے بندے اس کی بجائے تم یہ کوشش کرو کہ میں اس طرح اپنے بچے کو قرآن پڑھوں، وہ پڑھے قرآن مجید تو آسمانوں سے جبریل امین جو ہے وہ آئیں کہ آ کے اس بچے کا قرآن سنیں۔ اس طرح کی نیت کریں، نیکی کی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں ان کو عالم بناؤں، نیک بناؤں، متقی بناؤں، پرہیزگار بناؤں، معاشرے میں برائی تو پہلے پھیلیے کو نیکی کی چیزیں بھی بانٹنے کی کوشش کروں۔ تو اس کے لیے بھی ہم سب آج اور آگے رمضان شریف آ رہا ہے، تو کوشش کریں رمضان شریف میں بھی ہم دین سیکھیں۔ ابھی چند دن باقی ہیں، پہلے سے تیاری کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں نے اس رمضان شریف میں میں نے اتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھنا ہے، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ترجمہ سیکھنا بھی ہے، عربی بھی سیکھنی ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ ابھی سے ارادہ کریں۔ اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس مرتبہ بھرپور طریقے سے رمضان المبارک میں یہاں پر درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ نماز فجر کے بعد ہمارا بھرپور انشاءاللہ تعالی سیشن ہوگا یہاں پہ درس اخلاق، جو پہلے ہم وہاں میلاد چوک دیا کرتے تھے تو پھر ہم نے یہاں شروع کیا تھا پچھلے سال، تو تیسرے رمضان المبارک میں مدینہ طیبہ کی حاضری ہو گئی تھی۔ تو آج میرے والد گرامی، میری والدہ محترمہ اور میری دادی جان محترمہ آج وہ عمرے پہ جا رہے ہیں آج رات، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا سفر جو ہے وہ آسان فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائے اور مقبول ان کو عمرہ، اور وہ وہاں پہ جا کے جو ہمارے لیے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ وہ بھی مستجاب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیاری کریں، دوستوں کو بھی بتائیے گا، خواتین کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ اہتمام ہوگا، ان کے لیے بھی ہمارے اس پروگرام میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، نبی پاک کی سیرت ہوگی، اور خواتین اسلام کا جو کردار ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے، اور روزے کے مسائل وہ بھی ڈسکس ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دینی تعلیمات کی بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شریک کریں، آپ خود بھی شریک ہوں اور جستجو کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو دنیا میں آج ہمارے ایک انگلش کے استاد ہیں، تو وہ ایک انگریز کا ایک کال پیش کر رہے تھے بڑا دلچسپ، وہ کہنے لگے، اس نے کہا کہ فطرت نے مجھے بھیجا اور ایسے ہی میں کسی اور روڈ پہ نکل آیا اور بغیر کسی مقصد کے ہی واپس چلا گیا۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں، اس روڈ پہ آ گئے ہیں تو ہم کچھ کر کے جائیں، مرنا تو ہے، ڈنگر کی زندگی اور بندے کی زندگی میں کچھ فرق تو ہو۔ جانور آتا ہے دنیا میں، وہ پٹھے کھاتا ہے، چارہ دودھ دیتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، چلو پھر بھی اس کا کچھ مقصد تو ہے کہ وہ دودھ دیتا ہے۔ تو ہم بھی نافع بنے، لوگوں کے لیے بابرکت بنے، خیر والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس دنیا میں، تو دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ اس دنیا میں ہم ایسے فضول نہیں آئے کہ صرف ہم نے روزی روٹی کمانی ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے، نہیں، یہاں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے ہم انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں اور پریشانیاں لوگوں کی بانٹیں، غم بانٹیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ تو ہم یہ چیزیں سیکھیں، دین سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی اس رات کی مناسبت سے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان شریف آ رہا ہے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جتنے بچے قرآن پاک سنائیں گے رمضان شریف میں، یہاں کے حفاظ ماشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے حفظ میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھ لیں۔